ننگے بدن والا انسان۔ ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن عروس کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کام اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تو ان کے پیچھے دھول اور ان کے آگے لاشیں نظر آتی تھی۔ اتنی پھرتی، تیز اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری سے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید کو تعریف کرنے اور انعام و کرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار کو قید کر لیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تندخوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر عش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہیں، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد بن ولید نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتا۔ حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کی بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد نے پوچھا کہ اے سوار، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں کہ تو بتا تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولہ بنت عذور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے نا آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ نے جواب دیا جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہے۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ نے مل کر حضرت زرار کو آزاد کروا کے ہی دم لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں جتنا مردوں نے کردار ادا کیا ہے اتنا ہی خواتین بھی شامل ہے۔ اسلام نے خواتین کو بہت ہی اعلیٰ درجہ دیا ہوا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے۔ لندن کے کسی انگریز نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ آپ لوگ کسی اور کو اپنی خاتون کو ٹچ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ نہ ہی ان کے ساتھ سلام کر سکتے ہیں، نہ ہی کچھ اور، نہ ہی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو مسلمان نے کیا خوب جواب دیا۔ مسلمان نے کہا کہ کیا تم لوگ جو ملکہ برطانیہ یعنی الزبتھ ہے
اس کو ٹچ کر سکتے ہو؟ تو انگریز نے جواب دیا کہ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ وہ تو رائل فیملی یعنی شاہی خاندان ہے اور وہ تو ہماری ملکہ ہے، ہم اس کو بالکل ٹچ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے۔ تو مسلمان نے جواب دیا کہ آپ کی پورے قوم میں صرف ایک ایسی عورت ہے، لیکن ہمارے دین اسلام میں ہم نے تمام عورتوں کو یہی عزت، یہی درجہ دیا ہوا ہے جو تم لوگوں نے اپنی ملکہ کو دیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جتنا اسلام نے عورت اور خاتون کو عزت دی ہے اور حقوق دیے ہیں، ہمیں بھی ان حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔